میں آپ سب چینل نیوز والے جتنے بھی ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پہ آج مجھے موقع فراہم کیا۔ چند دن پہلے کچھ ایسا ہوا کہ یکجہتی کشمیر اور فلسطین اور غزہ میں جو ہو رہا ہے، تو میں ایز اے کونسلر منتخب ہوا ہوں، تو میں نے اپنے چند دوستوں سے مشورہ کیا کہ ہم کشمیر کے بارے میں آواز اٹھانے اور فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے ایمان کی سلامتی ہے تو ہم چلتے ہیں کوٹلی آ کے ہمیں ابشار چوک میں ہمیں نہیں پتا تھا کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کرسیاں خالی تھی، 2-4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے کچھ باتیں شروع کی، جس طرح کی تو پیچھے سے جو ہے نا تصادم شروع ہو گیا۔ ہم پاک فوج قیام پاکستان سے آج تک ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور ہمہ وقت تیار رہتی ہے، تو اس کے جو ہے نا نعرے بازی کی کہ وہ پاک فوج زندہ باد، تو پیچھے سے جو ہے نا کچھ لوگوں نے جو پاک فوج مخالفین سے انہوں نے انگلیاں اٹھانی شروع کر دی، اور وہاں پہ تھوڑی سی بات کی، مطلب تھوڑا سا ہی چھوٹی موٹی بات ہوئی، تو میرے خلاف پورے کشمیر میں جس طرح کی یہ باتیں ہوئی ہیں یہ آپ لوگوں سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور میں نے یہ سمجھا کہ میں وہاں پریس کانفرنس کر کے اور سب لوگوں کو پیغام دوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دوستو، جب سے میں نے دھرنے میں بیٹھے انڈیا کے سہولتکاروں کو مکروہ چہرے بے نقاب کیا، تو ایجنٹوں کی طرف سے مجھ پہ سنگین الزام لگائے جا رہے ہیں، اور پورے کشمیر میں میرا نام اشفاق گجر ہے، میں خالصاً کشمیری ہوں۔ ہاں، میں اسلام آباد یا کراچی سے پڑھ کر نہیں آیا، میں یہاں ہی پڑھا ہوں۔ آج دیکھ لیں یہ جتنے لوگ ہیں، میرے آبائی گاؤں رڈ کٹھار، نکیال۔ ہاں، یہ درست بات ہے، میں مہاجر نہیں ہوں، میں 1965 کا مہاجر ہوں، اور میں لائن آف کنٹرول کا متاثر ہوں، لیکن یہ بات درست ہے کہ میں ڈسٹرکٹ کوٹلی میں میرا اثر سوکھ اور میرے آبائی گاؤں سے لے کے یہ دنیا میرے ساتھ ہے۔ یہاں پہ صرف چند لوگوں نے راج بنایا ہوا ہے۔ مجھے بہت سارے وکیل ملتے ہیں، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، تو کہتے ہیں جی ویل ڈن، آپ نے اچھا کام کیا۔ میں نے کہا یار آپ مل کر کیوں نہیں، یہ سب لوگ جو ہے نا یہ ایک تباہی کی طرف ملک جا رہا ہے، تو ہم سب لوگ بچائیں۔ 4-5-10 لوگ بیٹھ کے چوک چراؤں میں، تو یہ ایک آزاد حکومت اور ہمارے پاک اداروں پہ تنقید کرتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے۔ آج دن تک آپ کو پتہ ہے کہ جس ملک کی فوجیں نہیں ہوتی ان کے ساتھ کیا اشر ہوتے ہیں۔ عراق میں کیا ہوا ہے، فلسطین میں کیا ہوا ہے، افغانستان میں کیا ہوا ہے، تو میں نے یہ سمجھا۔ دوسرا جو مین دوستوں میں بات ہے 5 فروری کا، میں سب لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاک فوج ہمارے ساتھ سپہ سلاح کی طرح کھڑی ہے، سرحدوں پہ پاک فوج کھڑی ہے۔ ہم چین اور حرام سے تب بھی سوتے ہیں، ہمارے فوجی چوکنا ہیں۔ قیام 5 فروری کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ مطلب یہ قاضی حسین احمد کا نام نہ لوں تو یہ بھی بڑی ایک زیادتی ہوگی۔ انہوں نے آزاد کشمیر کے ساتھ یہ یکجہتی کا دن رکھا، اور بعد ازاں گورنمنٹ نے یہ جو ہے نا سرکاری طور پہ منانے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، یہ بتائیں پاکستان کے بغیر ہم کچھ ہیں؟ پاکستان کے بغیر ہم کچھ سروائیو کر سکتے ہیں؟ تو اگر یہ میں نعرہ لگاتا ہوں کہ یہ علاقے پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان، تو اس میں کیا کوئی حرج ہے؟ ہم کسی کے جائز حقوق کے کو مطلب یہ وے ہوتی ہے مانگنے کی، ہم کسی کے حقوق پہ نہیں ڈاکہ ڈالتے کہ کوئی مطلب یہ، لیکن ٹوٹلی جو نیشنلسٹ لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا کس ہوٹل میں کتنے پیسے دیتے ہیں، کس کو 16 لاکھ، کس کو کیا، کس کے پاس کیا فنڈنگ آتی ہے۔ اور بات سنیں، میں ایک آرام سے یہ پیغام دیتا ہوں، میں کنبے قبیلے والا آدمی ہوں، میری گوئی کی پیدائش ہے، میں گوئی کا رہنے والا ہوں، اور مائگریٹڈ ہوں LOC لائن افیکٹو کا، اور میں کونسلر بھی منتخب ہوا ہوں، اور انشاءاللہ
انشاءاللہ یہ میرا پہلا فرض ہے کہ جو میرے ملک کے خلاف، میرے اسٹیٹ کے خلاف جو چلے گی سازش، اس کو ہم بے نقاب کریں گے اور شہید چوک میں کریں گے۔ میں ڈی سی اور ایس پی کوٹلی کو ایک واضح طور پر پیغام دیتا ہوں کہ آپ دورہ میار مت کریں۔ آپ کیوں کرتے ہیں دورہ میار؟ آج 6 مہینے سے چوک میں بیٹھے ہوئے بندے دیکھیں، وہاں پہ کرسیاں لگائی ہوئی ہیں، روڈ بلاکج کی ہوئی ہیں۔ میں نے 2 اپلیکیشنیں دی ہیں، ایک اپلیکیشن پہ مارک نہیں ہوا ابھی۔ ایس ایچ او کا کام تھا بلا کے ہمیں پوچھتے بھائی کیوں اپلیکیشنیں دی ہیں، ہمیں بلا لیتے، ان کو نہیں بلا سکتے تو ان کو بلائیں کہ مطلب یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیوں اس طرح مطلب لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ کسی نے نہیں کیا۔ ہماری جو تکمیل پاکستان کی جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی، اور 5 فروری کو ہم علاقے پاکستان کا بھرپور آپ نے نکلنا ہے۔ یہ شٹر ڈاؤن نہیں، بھرپور آپ نے نکلنا ہے اور پاکستان آرمی کے نعرے لگانے ہیں۔ اور جہاں تک بھی ہمارا وس چلا، ہمارا پاک آرمی کے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو انیشیٹو لیے ہیں، یہ دیکھیں، میں یہاں پہ آرمی چیف کا نام نہ لوں۔ آرمی چیف نے جب سعودی عرب کانفرنس میں پاکستان کی طرف سے کشمیر کی نمائندگی کی ہے، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جنرل عاصم منیر کو، اور انہوں نے کشمیر کی حقیقی ترجمان بنے، سفیر بنے۔ تو میں آج ان کا نام نہ لوں تو یہ دو چوک چراغے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں یہ وارن دیتا ہوں کہ باز آ جائیں۔ ہم پیدائشی مجاہد ہیں۔ جو لا اینڈ آف کنٹرول پہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی مجاہد ہوتا ہے۔ ہم انڈین مودی یہ ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میں نے تو بائی برتھ اور پھر میں اسکول پڑھا ہوں، ہم نے تو مودی کو جو ہے نا ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں۔ یہ دیکھیں میرے پاس معذور لوگ بیٹھے ہیں، یہ میرا بھائی ہے، اس کی ٹانگ کہاں پہ اٹھی ہے؟ میرے 3 بھائی شہید ہوئے ہیں، ایک میرے ایوب مشاور ترین مجاہدین تھے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ یار 5 سے 6 آدمی جو ہے نا ہمارے ایک گھر کے شہید ہوئے ہیں۔ تو ہم سے زیادہ قربانیاں دینے والا کوئی نہیں۔ آئیں ثابت کریں آپ نے کیا قربانی دی ہے، کشمیر کے لیے کیا کیا ہے۔ کشمیر کے لیے تو ہم قربانی دے رہے ہیں جو لائن آف کنٹرول پہ ہے۔ تو انشاءاللہ 5 فروری کے لیے کسی میں دم ہے۔ مجھے فیس بکوں پہ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے مقاصد۔ میں یہاں کوٹلی میں بے شمار لوگوں سے ملا ہوں، دکانداروں سے۔ خدا کی قسم، وہ جس خدا نے جان دی ہے، بے بس ہوئے لوگ۔ تاجر برادری کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جب بھی انہوں نے حقوق کی بات کی ہے تو انہوں نے پرامن احتجاج، اس احتجاج میں ہم بھی شامل ہوتے رہے ہیں۔ ہم آج بھی تاجران کوٹلی کے ساتھ یکجہتی ہیں، وکلا کوٹلی کے ساتھ یکجہتی ہیں، کیونکہ ان کے جائز مطالبات ہوتے ہیں۔ لیکن چند مخصوص لوگ جو بیٹھ کے ہماری پاک آرمی کو بدنام کرتے ہیں اور ہمارا جو بڑا دن ہوتا ہے اس کو بدنام کرتے ہیں، ہم اس کو کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ابھی سیولن اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی سول آبادی اٹھ کھڑی آپ 10-4 لوگوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے 5 فروری کو کیا کرنا ہے۔ اور یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، حکومت کے دفتروں میں بیٹھ کے کریں۔ یہ چوک ہیں جو یہ سیولوں کی گاڑی ہیں۔ میں بالخصوص ڈپٹی کمشنر کوٹلی، آپ اگر میری بات سنیں آپ تک پہنچے، اور ایس پی کوٹلی بہت اچھے آدمی ہیں ایس پی صاحب، لیکن ایس پی صاحب آپ کا ایس ایچ او 2 درخواستیں ہوئی ہیں ہماری، پوچھیں نا، ہمیں بلا کے تو پوچھ رہے ہیں کیوں درخواستیں دی ہیں، کیا تکلیف ہے؟ یہ عوام مطالبہ کرتی ہے، ہماری ماں بہنیں سیف نہیں ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر توقیر صاحب ہیں، ڈاکٹر توقیر صاحب آپ مجھ سے بڑے مجاہد ہیں۔ آپ سردار عبد القیوم خان بڑے آدمی تھے، غازی سردار ابراہیم صاحب بڑے آدمی تھے، سردار سکندریات بڑے آدمی تھے، ان سے بڑا آدمی کوئی ہے تاریخ میں؟ کے ایچ نائک خورشید بہت بڑے آدمی تھے، ان لوگوں نے علاقے پاکستان کا نعرہ لگایا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ پاکستان اور کشمیر لازم اور مظلوم ہے، اور یہ تو چوتھائی حصہ یہ تو آزاد ہے۔ ارے بھائی آؤ ہم آزاد کراتے ہیں، وہ آزاد کراتے ہیں۔ اگر آپ میں دم ہے، جو رہتا باقی حصہ وہ آزاد کراتے ہیں، پھر ہم دیکھ لیں گے ہم نے کہاں رہنا ہے۔
تو ہم پہلے ہی پاکستان کے ساتھ جو ہے نا اور سازشیں کر رہے ہیں، اندرونی بیرونی سازش. میں یہ وارن کرتا ہوں جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے پاکستان کے خلاف اور پاکستان آرمی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور چوک چراؤں میں، ہم ان کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. اگر انتظامیہ ایکشن لیتی ہے تو لے. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بالخصوص چودھری انوار الحق، جو انہوں نے یہ کانفرنس کا انعقاد کیا پچھلے لاسٹ ہفتے میں اور اتنے بڑا مودی کو پیغام کلیئر اینڈ نیٹ دیا، میں سلام پیش کرتا ہوں آزاد گورنمنٹ کو. کچھ لوگ کہتے ہیں فضول میں کہ ہم وزیر اعظم یا یہ مطلب جو ایجنسیوں کے مطلب کہنے پہ ہمارا کوئی نہ ایجنسیوں سے لینا ہے نہ وزیر اعظم سے لینا ہے. ہم صرف عوام ہیں، جو حق کی بات ہے وہ کرنی چاہیے. میں نے یہاں کوٹلی میں ایک اور بات دیکھی ہے، پیچھے سے تھپکی لگاتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھا کام کیا، ان 4-10 لوگوں کے خلاف کوئی بھی نہیں آتا. تو میرے بھائیوں، میں یہ پیغام کلیئر اینڈ نیٹ دیتا ہوں، یہ جو 4-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بل دیکھیں، یہ اپنے مقاصد کے لیے کرتے ہیں. عوام علاقہ کو میں یہ کہتا ہوں، آپ گورنمنٹ کے پاس جائیں، ہمیں گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون کرے گی اور انشاءاللہ ہمارا مقصد ہے آزادی کشمیر اور علاقے پاکستان، اور وہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. ہم لے کے رہیں گے، آزادی ہم لے کے رہیں گے. اور جہاں پہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، جو بھی فنڈنگ کر رہے ہو، ایک ایک پل کی ہمیں پتا ہے. کوٹلی کس ہوٹل میں کس نے پیسے دیے ہمیں وہ بھی پتا ہے. 16 لاکھ کس نے لیا ہمیں وہ بھی پتا ہے. 36 کروڑ وہ بھی پتا ہے. آزاد گورنمنٹ سے جس کو بھی مطلب ہے وہ جا کے بات کرے. وزیر اعظم تو ہر بچے کو ملتے ہیں، یہ وزیر اعظم شان شوکت والے نہیں ہیں، یہ تو باہر آ کے لوگوں سے ملتے ہیں. ہم عوام سب کا آزاد گورنمنٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ جو جائز حقوق ہیں جو آزاد گورنمنٹ کر سکتی ہے، تو ہمیں وزیر اعظم پہ فخر بھی ہے کہ وہ ہمارے میرٹ اور گڈ گورننس میں نمبر 1 ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں اور انشاءاللہ وہ ٹھیک رہیں گے. اور فائنینشی طور پہ ہمیں پاکستان نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے دیکھیں کتنے پیسے لائے ہیں، کتنے فنڈ ریزنگ کیے ہیں. تو یہ قید بھی ختم ہو جائے گا. میں چند دوستوں کو اگین پیغام دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ مجھے اکیلا مت سمجھیے گا. اشفاق گجر ہوں اور میری منزل کہیں اور ہے، آپ نہیں ہیں. اور آپ نے بے جا میرے پہ تنقید کی ہے جن لوگوں نے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا مقصد. میرا مقصد آج بھی ہے یکجہتی کشمیر اور فلسطین اور غزہ کے بھائیوں کے ساتھ. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ آ کے جو 2-4 بندے ویسے فضول جن کو کوئی بالکل دیکھتا بالتا ہی نہیں ہے ان کو جو ہے میں کروں. تو میرا یہ مطالبہ تھا آزاد گورنمنٹ سے اور یہ جو انتظامیہ ہماری، کہ ان لوگوں سے فوری طور پہ یہ چوک چراغے خالی کرائے جائیں. اور 5 فروری کو جس نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم آپ بھی لوگ لے کے نکلو، ہم بھی لے کے نکلیں گے. آپ کے لوگ زیادہ ہیں یا ہمارے زیادہ ہیں، ہم آپ کو وقت بتائے گا. اور ایک دکاندار نے مجھے 2-4 دکانداروں نے آج بولا کہ بھائی ایک دکان بند کرنے سے ہمارا 40-50 ہزار روپیہ خرچ ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے. تو بھائی یہ کتنا ظلم ہے. بہت سارے وکلا ملے ہیں وہاں، ان لوگوں نے بھی کہا جی کہ یہ آپ نے بہت ٹھیک کیا. اب یہ ٹھیک کیا تو آپ سب لوگ مل کے اس جو یہ غلط باتیں جو غلط افواہیں پھیلا رہی ہیں ان کا فیس کریں. سوشل میڈیا پہ لکھنا بہت بڑا آسان ہے، فلاں گندا فلاں گندا فلاں گندا. کسی کا بیک گراؤنڈ چیک کیا بھائیوں؟ میں اپنی غریب عوام سے، آزاد کشمیر کے 40 لاکھ لوگوں سے، بالخصوص ضلع کوٹلی کے 9 لاکھ آبادی سے، 9 لاکھ آبادی سے یہ میری گزارش ہے کہ 100 بندہ آپ کی نمائندگی نہیں کر سکتا. 9 لاکھ میں سے 50 ہزار آپ ساتھ لے کے نکلے. یہ 4, 5, 10, 20 لوگوں سے نہیں یہ اس طرح کی بات ہوتی کہ آپ مشن آپ کا کہیں اور ہو تو بات کہیں اور کرنی ہو. تو واسلام، میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. تو میری یہ باتوں پہ ذرا غور کرنا، اور جو تنقید کرنے والے لوگ ہو ذرا سوچ سمجھ کے کیا کرو. ہر آدمی کا اپنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اچھا اشفاق گجر صاحب، آپ نے پریس کانفرنس کیا، اس میں یہ کہا کہ یہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاجی دھرنے دیے ہوئے ہیں، یہ پاکستان اور اسٹیٹ کے خلاف بولتے ہیں. دوسرا آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے ہیں. کیا آپ آزاد کشمیر کی تمام ایکشن کمیٹیوں کے خلاف ہیں یا صرف ضلع کوٹلی کے چوک؟ نہ، میں ایکشن کمیٹیوں کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں.
ایکشن کمیٹی میں سنجیدہ لوگ آتے ہیں جو وہ ہمارے سنجیدہ لوگوں کے ہم ساتھ ہیں، وہ مطالبات ہوتے ہیں، وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک بات کر لیتے ہیں۔ جو لوگ چوک چراغوں میں بیٹھ کے تو مقصد کہیں اور ہو، نشانہ کہیں اور ہو، وہ بناتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف ہوں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے پاس آپ سے زیادہ لوگ ہیں، اور 5 فروری کو آپ نے کہا کہ کچھ ایسا ہوا تو ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے زیادہ لوگ ہونے کا؟ کہ آپ جب باہر آئیں گے تو کیا ان لوگوں کے ساتھ تصادم کریں گے؟ نو، کوئی تصادم نہیں کریں اور گے۔ پھر مجھے یہ بتائیں تصادم اگر ہوا تو انتظامیہ ذمہ دار ہے کوٹلی کی، اچھا پھر یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ عمل آمد درآمد کرنا۔ اور پھر آپ اتنے ماہ ہو گئے، اس کے بعد آپ ابھی منظر عام پر آئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس سے دیکھو، پہلے کیوں نہیں آئے؟ انتظامیہ کو دیکھ لیا نا ہم نے کہ انتظامیہ کوٹلی کی ہے جو وہ ان سے لاڈ پیار کر رہی ہے۔ اچھا، ڈسٹرکٹ کونسلر آپ منتخب ہوئے ہیں چڑوئی سے۔ جی جی، بنیادی کام جو ضروریات زندگی ہیں لوگوں کی، ٹوٹی نل کا جو زیادہ ہاں، چل رہا ہے، ٹوٹی- وہ کتنے حد تک وہاں پر ہوئے ہیں؟ اور یہ وہ انتظامیہ پر آپ کو اچھا یقین ٹھیک ہے، بھی نہیں ٹھیک ہے۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ میں نے مہاجرین کی آبادی ہے وہاں پہ 23 لڑکے میں نے 2 سال میں بھرتی کروائے ہیں، 23 لڑکے۔ اچھا یہ تاریخی بات ہے اور یہ چیک کر لیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ میں نے 60 لاکھ کے میگا پروجیکٹ لائے ہیں جو ٹوٹی نلکی کی بات کرتے ہیں 2 سال میں، ٹھیک، اور اپنی گلیاں بنائی ہیں وہاں پہ۔ یار دیکھیں، اس بنیاد پہ الیکشن جیتا ہوں میں گورنمنٹ سے میں نے کام لیا ہے۔ گورنمنٹ سے تنقید کوٹلی سے چوک سے کرنے سے کام نہیں ملتے، گورنمنٹ کے پاس جا کر بیٹھ کر کام لینا ہوتے آخری ہیں۔ کوشچن ہے میرا، آپ نے کہا کہ 16 لاکھ روپے لیے اور 1 کروڑ روپے لیے، وقت آنے پہ بتا دیں گے۔ اچھا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی آپ نے ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کا بھی نام لیا ہے؟ ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کا میں نام اس لیے لیا کہ انہوں نے مجھے سوال پورا ہونے دیں۔ جو روح رواں ہیں یہاں پر جو کوٹلی کو یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے دھرنے کو رن کر رہے ہیں، انہی میں سے لوگ ہیں یا کہ کوئی اور باہر سے بھی ہیں؟ دیکھیں، ڈاکٹر توقیر، میں کسی اور کا نام نہیں لیا ابھی تک۔ کیوں نہیں لیا کہ مجھے بہت سارے ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے مجھے فیس بک پہ اور میرے سوشل میڈیا پہ جو لکھا وہ آپ نے پڑھا ہوگا، انہوں نے بائی نیم کر کے مجھے کہا ہے، اور ڈاکٹر توقیر اور ان کی اہلیہ کے لیے میرا بالخصوص پیغام ہے، ہم سے زیادہ نیشنلسٹ تو کوئی نہیں ہے، لیکن طریقہ کار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ اچھا جی، ایک کوشچن ہے کہ بلدیاتی امیدواروں کو تو ابھی تک نہ کوئی فنڈ انشاءاللہ وہ کل آپ نے پڑھا ہوگا، وہ دے دیے، وہ اختیارات جو بنتے وہ دے دیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر۔